وہ کہنے لگا اماں اندر آؤ۔ دوسری طرف میری بہن نے میری والدہ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی اماں یہ آپ کس کی باتوں میں آ کے لڑنے آ جاتی ہیں؟ یہ کوئی کم تھوڑی ہے، دیکھو تو تسلیم کی گردن کیسے زخمی کر دی ہے اس نے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، اپنے بھائی کی گردن نظر نہیں آ رہی جس پہ اس جنگلی چڑیل نے کھرونچے ماری ہے، اور اس کی لال گردن نظر آ گئی۔ میرے بال اس نے جلد سے اکھیڑ دینے تھے آج، تبھی میں نے اس کا گلا پکڑا تھا۔ میری بہن کہنے لگی چلو تمہاری وجہ سے سارا فساد کھڑا ہوتا ہے۔ یہ لڑائی صرف میری اور تسلیم کی نہیں تھی، بلکہ میری والدہ اور تسلیم کی والدہ کی بھی تھی۔ لڑائی ہم دونوں سے شروع ہوتی تھی اور پھر ماؤں تک پہنچتی تھی، اور اس سے زیادہ بڑھتی تو کبھی کبھی ہمارے باپ بھی آپس میں الجھ پڑتے تھے۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت ہوا جب ایک بار میری 8ویں جماعت کے آخری سالانہ پرچے تھے اور دوسرا میرے دماغ میں کچھ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا، حالانکہ آپا نے میری پوری تیاری خود کروائی تھی، لیکن پھر بھی ایسے لگ رہا تھا کہ جو سوال یاد نہیں کیا بس وہی آئے گا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ ویسے مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھے تسلیم سے اچھے نمبر حاصل کرنے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ فائنل میں میں تسلیم سے کم نمبر لوں۔ باقی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں فرسٹ آؤں یا نہ آؤں، بس تسلیم سے میرے نمبر زیادہ ہونے چاہیے۔ اس لیے میں خوب جی جان لگا کے محنت کر رہا تھا۔ میں صحن میں جا کے اپنے موبائل کی ٹارچ سے پھر سے یاد کرنے لگا۔ 2-4 سوال میری بہن نے کہا تھا کہ یہ خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، انہیں چوائس پہ چھوڑ دینا، لیکن میں انہیں بھی یاد کر رہا تھا تاکہ پیپر آئے تو مجھے سب کچھ آتا ہو۔ تبھی مجھے لگا جیسے چھت پہ سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی چھت پہ بات